بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافي ولكن الواصل إذا قطعت رحمه وصله أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں ہے کہ جو بدلہ دینے والا ہو، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جب اس سے قطع رحمی کی جائے تو وہ پھر بھی صلہ رحمی کرے۔ صلہ کا مطلب جوڑنا ہے، اور رحم رشتہ داری کو کہتے ہیں۔ انسان کے وہ قریبی رشتے کہ جو خون کے رشتے ہوتے ہیں، سگے رشتے جنہیں کہا جاتا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کا اللہ کی جانب سے حکم ہے، اور بلکہ قیامت والے دن اس کی پوچھ ہے۔ فرمایا کہ جو رشتہ داری ہے، قریبی رشتہ داری، جب اس کو اللہ نے پیدا کیا تو اس نے اللہ سے سوال کیا کہ میرے لیے کیا ہے، یعنی میرا مقام آپ کی نظر میں کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تجھے میں نے پیدا کیا ہے اور اپنے نام سے تجھے حصہ دیا ہے، رحمان، رحیم اور رحم، اور ساتھ ہی تیرا مقام میرے نزدیک یہ ہے کہ جو تجھے جوڑے گا میں اسے اپنی رحمت سے جوڑ دوں گا، اور جو تجھے توڑے گا میں اسے اپنی رحمت سے کاٹ ڈالوں گا۔ اور دوسری جانب آپ نے یہ فرمایا کہ من احب ان یبسط له فی رزقی وینسأ له فی اثری فلیصل رحمہ، کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت دے دی جائے اور اس کی عمر لمبی ہو جائے، اسے چاہیے کہ حسن رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرے۔ اور آج کی حدیث میں جو ہم نے دیکھا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نقطے کی جانب متوجہ فرمایا کہ صلہ رحمی کیا ہے۔ صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ رشتہ دار آپ سے اچھا سلوک کر رہے ہیں اور آپ بھی کر رہے ہیں۔ اچھائی کا بدلہ اچھائی سے دینا یہ کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ یہ تجارت ہے، یہ عدلے کا بدلہ ہے۔ اور بلکہ صلہ رحمی وہ ہے کہ جو آپ سے توڑے اس سے انسان جوڑے، اور جو نہ دے اور اس کو آدمی دے۔ صل من قطعت وَأَعْطِ مَنْ حَرَمَكْ وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكْ، کہ رشتہ داری کا جوڑو اس سے جو تم سے توڑنا چاہتا ہے۔ یعنی ایک رشتہ دار آپ سے سیدھے منہ بات نہیں کرتا، چاہے کوئی وجہ ہے یا بلا وجہ ہے۔ شیطان بعض دفعہ بلا وجہ بھی آپس میں نفرتیں پیدا کر دیا کرتا ہے، اور آپ اس سے سلام کر رہے ہیں، تو یہ جو انسان کے نفس پر چوٹ پڑتی ہے، یہ بڑی چیز ہے۔ یہی اصل چیز ہے جو آدمی کو اللہ کے قریب کر دیا کرتی ہے۔ بعض دفعہ آدمی کے لیے 100 نفل پڑھنا بڑا آسان ہوتا ہے، صدقے کرنا بہت زیادہ مال کا آسان ہوتا ہے، اور مجاہدے کرنا دینی کاموں میں بہت آسان ہوتا ہے، لیکن ایسے رشتہ دار سے سلام کرنا جو سلام کرنا نہیں چاہتا، اور وہ بھی جب 2-4 آدمی بیٹھے ہوں، یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ اور پھر اس مشکل کام پر اللہ کی جانب سے فیصلہ اور انعام بڑا ملتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ رشتہ داری کو جوڑنے والا وہ ہے جو بدلہ دینے والا نہیں ہے، کیونکہ بدلہ دینا تو ذمہ داری بن جاتی ہے۔ جب کوئی آپ سے اچھا سلوک کرتا ہے تو آپ کی طرف سے اچھا سلوک جانا چاہیے، یہ تو ذمہ داری بن گئی۔ اصل نیکی یہ ہے کہ جو اچھا سلوک نہیں کر رہا اس کے ساتھ بھی انسان نیکی کرے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔